اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد جاء فی وصیت امام الحسن علیہ السلام اوصیک یا حسین بمن خلفت من اہلی وولدی واہل بیتک صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزاداران سید الشہداء، محرم کے ان ایام میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کربلا ایک صحرا کا نام تھا، جنگلی بوٹیوں اور کانٹوں کا نام تھا۔ زہرا کے لال نے آ کے اس صحرا کو گلستان بنایا اور ان کانٹوں اور جنگلی بوٹیوں کو پھولوں اور خوبصورت نظاروں میں تبدیل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ زہرا کے گلستان کے چند پھولوں کا ذکر کروں جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کربلا میں امام حسن علیہ السلام کی کتنی اولاد شامل ہوئیں، کتنی اولاد، کتنے بیٹے شہید ہوئے، کتنے زندہ بچ گئے۔ تواریخ کے مطابق کربلا میں مولا حسن علیہ السلام کے 7 بیٹے شریک ہوئے ہیں، جس میں 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے زندہ رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، امام حسن علیہ السلام کے وہ بیٹے کے جو کربلا میں تھے ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: احمد بن الحسن بن علی، قاسم بن الحسن بن علی، 2 ہو گئے۔ تیسرے حسن بن الحسن المثنی، چوتھے عمر بن حسن بن علی، 5ویں عبداللہ الاصغر، 6 عبداللہ الاکبر اور 7ویں ابو بکر بن حسن بن علی۔ مورخین کے درمیان، علماء تاریخ کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابو بکر بن الحسن اور عبداللہ الاکبر یہ مولا حسن کا ایک بیٹا ہے یا 2 بیٹے ہیں، لیکن اکثر مورخین اس طرف گئے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، یعنی عبداللہ الاکبر الگ ہیں اور ابو بکر بن حسن الگ ہیں۔ اور زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کا جو سلام ہے وہ بھی دونوں پہ الگ الگ آیا ہے، اور تاریخ میں قاتلوں کے جو نام ہیں وہ بھی الگ الگ ذکر ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں امام حسن علیہ السلام کے ان فرزندان کی مختصر جو کارکردگی ہے کربلا کے میدان میں، جو انہوں نے سعادت حاصل کی ہے، جو دین کی خدمت کی ہے، اس کو بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے احمد بن حسن بن علی، یہ مولا حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ عمر مبارک 16 سال ہے اور ان کی والدہ کا نام بشر بنت ابی مسعود الانصاری ہے۔ عزیزان، یہ وہ شجاع ہے، حیدر کرار کا یہ وہ پوتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں ہی احمد بن الحسن، مولا حسن کے اس فرزند کی تلوار اور نیزے کی چھنکار اتنی مشہور تھی کہ ان کا نام شجاعان عرب میں شمار ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب احمد بن الحسن مبارزہ کے لیے جب میدان میں گئے تو یہ شعر کہتے ہوئے گئے۔ کیا رجز پڑا تھا؟ رجز پڑا تھا انی انا نجل الامام ابن علی
یاد رکھیو میں احمد امام حسن کا بیٹا اور حیدر کرار کا پوتا ہوں. اضربکم بالسیف حتی یفلل، میں اپنی تلوار سے اس انداز سے وار کروں گا کہ تم کو شکست خوردہ کر دوں گا. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم اہل بیت اور کعبہ خدا نبی کے زیادہ قریب ہیں. اطعنکم بالرمح وسط القسطل، میں اپنے نیزے کی انی سے تمہارا اس وقت بھی شکار کروں گا کہ جب میدان میں گرما گرمی ہو جائے گی، غبار بن جائے گا، اس وقت بھی میں اپنی نیزوں کی انیوں سے تمہارا شکار کروں گا. اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ اس پہلے حملے میں حیدر کرار کے اس پوتے نے 80 افراد کو جہنم واصل کیا. اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک 16 سالہ جوان ہو، گرمی کی تپش ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، پانی نہ ہو، جب وہ 80 افراد کو جہنم واصل کرے تو پیاس کا غلبہ تو آنا ہے. اب پیاس کا جب غلبہ ہوا تو اس وقت یہ اپنے چچا کے پاس گئے، مولا حسین کے پاس گئے اور فرمایا کہ چچا جان کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے مجھ کو؟ کیوں؟ یہ ایک گھونٹ پانی کس لیے لینا چاہتا ہوں؟ ابرد بہا کبدی، اپنے جگر کو ٹھنڈا کروں گا. واتقوا بہا علی اعداء اللہ ورسولہ، اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف مقاومت لوں گا، قوت لوں گا، تاکہ میں حسین کا دفاع کر سکوں، دین کا دفاع کر سکوں. جب مولا حسین نے یہ سنا تو مولا حسین نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ تھوڑا صبر کر لو. صبر کرنے کے بعد نانا رسول خدا آئیں گے، آپ کو پانی پلائیں گے، اور ایسا پانی ہوگا کہ جس پانی کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. جب جناب احمد بن حسن مولا حسن کے اس فرزند نے یہ سنا، اب دوبارہ میدان کی طرف جاتے ہیں اور یہ رجز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. اصبر قلیلاً، مجھے حکم دیا گیا کہ تھوڑا صبر کر لے. فالمنا بعد العطش، اس پیاس کے بعد موت ہے. فإن روحی فی الجہاد تنکمش، اور میری روح جو ہے وہ جہاد میں تیز چلتی ہے. لا ارحب الموت اذ الموت وحش، اگرچہ موت کسی وحش کا نام ہی کیوں نہ ہو، میں علی کا لال ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے موت سے نہ ڈراؤ. وَلَمْ أَكُنْ عِنْدَ اللِّقَاءِ ذَا رَعِشْ، اور جب میرا مقابلہ ہو، میری ملاقات موت سے ہو تو مجھ پہ ارتعاش، کپکپاہٹ نہیں ہوگی. گویا یہ امیر کائنات کے اس قول کی دوسری صورت دکھا رہے ہیں کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں اس علی کا پوتا ہوں کہ جس سے یہ سوال کیا گیا کہ یا علی موت، تو امیر کائنات نے یہ فرمایا کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے. اب اس حملے میں تاریخ کہتی ہے کہ 50 لعینوں کو جہنم واصل کیا. تیسرا حملہ کربلا کے اس مجاہد نے کیا. یہ شعر پڑھتے ہوئے، الیکم من بنی مختار ضربا یشیب لحولہ رأس الرضی یبید معاشر الکفار جمع بکل مہند عذب قطیع. فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی ایک ضربت ہی کافی ہے. کس لیے؟ پہلا یہ کہ تمہارے دودھ پیتے بچوں کے سر سفید ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی کفار جمع ہیں حسین کے مقابلے میں، نبی کے نواسے کے مقابلے میں، وہ بکھر جائیں گے، اور میری تلوار کا ہر وار اتنا تیز ہوگا کہ تمہارے اعضاء کے ٹکڑوں کو بھی ٹکڑے کرتے جائے گا. تاریخ کہتی ہے اس حملے میں کربلا کے اس مجاہد نے، حسن کے لال نے، مولا امیر المؤمنین کرار غیر فرار کے پوتے نے 60 افراد کو جہنم واصل کیا. مجموعی طور پر
190 افراد کو جہنم واصل کیا مولا حسن علیہ السلام کے اس فرزند نے، اور یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ دوسرے عمر بن حسن بن علی ہیں، یہ سن میں چھوٹے تھے، جہاد نہ کر سکے، اسیران کربلا کے ساتھ کربلا سے کوفہ و شام لے جایا گیا ان کو۔ ایک دن یزید لعین کی نظر ان پہ پڑی، تو اس لعین نے یہ سوچا کہ چھوٹا بچہ ہے، مدینہ سے مکہ سفر کیا، مکہ سے کربلا، پھر کربلا میں دیکھا کہ ان کے بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کے چچا بھی شہید ہو رہے ہیں، چچا زاد بھی، اصحاب بھی شہید ہو رہے ہیں، تو یہ بچہ خوف زدہ ہوگا۔ پھر اس نے مظالم دیکھے، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک کے مظالم دیکھے، تو گھبرایا ہوا بچہ ہوگا، چلو آج علی سے جنگوں کا بدلہ لے لیتے ہیں، چلو آج علی کی نسل سے، چلو آج علی کے پوتے سے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور فوراً جا کے کہتا ہے کہ اے بچہ، کیا تم میرے بیٹے کے ساتھ جنگ کرے گا؟ میرے بیٹے کے ساتھ کشتی کرے گا؟ اب حیدر کرار کے پوتے کے دروازے پہ یہ لعین آیا ہے، تو حیدر کرار کے پوتے نے بھی کرارا جواب دیا۔ جناب عمر بن حسن فرماتے ہیں، لیس لی جلدن، میری اتنی قوت اب نہیں رہی کہ میں مسارعت کر سکوں، کشتی کر سکوں تیرے بیٹے کے ساتھ، ہاں لیکن تو زہرا کے پوتے کے پاس آیا ہے، تجھے خالی نہیں پلٹاؤں گا، اس طرح کر، وَلَكِنْ اِعْتِهِ سَكِينًا، اس اپنے بیٹے کو بھی ایک چاقو دے دے، وَأْتِنِي سَكِينًا، اور ایک چاقو مجھے بھی دے دے، پھر ہم آپس میں کریں گے مقابلہ، جو جیت گیا میدان میں وہ میں ہوں گا، کیونکہ اگر میں قتل ہو گیا تو میں اپنے نانا رسول خدا کے پاس چلا جاؤں گا، جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ چلا جاؤں گا، امام حسن مجتبیٰ کے پاس چلا جاؤں گا، اور اگر تیرا نجس بیٹا میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تو وہ ابو سفیان کے پاس چلا جائے گا، معاویہ کے پاس چلے جائے گا۔ جب اس لعین نے اس آل محمد کے بچے کی یہ زبان سنی، یہ انداز دیکھا، تو فوراً اپنے فوجیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بالغ ہے کہ نہیں، اگر بالغ ہے تو اسے قتل کر دو۔ اسے نہیں پتا تھا، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، گھبرا جائے گا اور میں کہوں گا کہ اہل بیت بھاگ گئے، لیکن کرار غیر فرار کے پوتے نے یوں جواب دیا کہ خود لعین یزید گھبرا گیا۔ یہ کربلا کے شہداء میں سے نہیں ہے۔ اگلے جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں ابو بکر بن حسن بن علی، یہ کربلا کے شہداء میں سے ہیں، اور کربلا کے میدان میں بہترین کارکردگی کی انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے فَلَمَّا رَأُوا، غالباً رجز ہے یہ ان کا، فَلَمَّا رَأُوا بَعْضَ الْحَيَاةُ مُذِلَّةٌ عَلَيْهِمْ وَعَزَّ الْمَوْتُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ، جب بعض افراد نے دیکھا کہ زندگی ان کی ذلت ہے ان کے لیے، اور عزت کی موت ان کے لیے حرام نہیں ہے، ابو ان یذوقوا العیش والذم واقع علیہم، اور اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کے لیے ذلت ہے، اس سے ان اپنے آپ کو دور کیا، وَمَاتُوا مِيتَةً لَمْ يُذَمَّمْ، اور ایسی موت مرے، ایسا درجہ حاصل کیا کہ جس میں کوئی مذمت نہیں تھی۔ وَلَا عَجَبَ لِلْأَسَدِ إِنْ ظُفِرَتْ بِهَا الْكِلَابُ الْأَعَادِي مِنْ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ شیر پر وہ کتے بھی غلبہ پا جائیں کہ جو عجم اور عرب سے جمع ہو کے آئے ہیں، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ فَحَرْبَةُ وَحْشِيٍ سَقَطْ حَمْزَةُ الرَّدِيعِ، اس سے پہلے ایک وحشی تھا جو ہندہ کا غلام تھا، جو سفیان کا غلام تھا، اس نے حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا کہ جو عجم میں سے تھا۔ وَحَتْفُ عَلِيٍّ مِّن حُسَامٍ ابن ملجم، اور مولا کائنات شیر خدا جیسے شیر پہ بھی عربوں میں سے ایک کتے ابن ملجم نے وار کیا۔ مولا حسن کے اگلے جو فرزند
حسن بن علی المثنی، حسن مثنی کے نام سے جو مشہور ہیں۔ والدہ ماجدہ خولہ بنت الفزاری ہے، ان کا تعلق الفزاری قبیلے سے تھا۔ یہ کربلا کے میدان میں نکلے، انہوں نے جنگ کی اور جنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو شہداء کے ساتھ لٹایا گیا تھا، گویا کہ یہ شہید ہیں۔ جب سرہائے مقدس کو پاک جسموں سے جدا کر رہے تھے وہ لعین، وہ قوم اشقیاء، تو اس وقت دیکھا کہ اس مظلوم میں ابھی رم کی جان باقی ہے۔ انہوں نے چاہا کہ ان کو اسی مقام پہ شہید کر دیا جائے، لیکن الفرازیہ قبیلے سے اسماء بنت خارجہ وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا چونکہ یہ ہمارے بھانجوں میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا میں ان کو آپ کو قتل کرنے نہیں دوں گا، میں جانوں، امیر جانے اور یہ جانے۔ ان کو لے جایا گیا کوفہ، علاج کرایا گیا اور ان کو بعد میں واپس مدینے پہنچایا گیا۔ مدینے میں اعلیٰ مقام کے سادات میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور یہ مولا حسن کے وہ فرزند ہیں کہ جس سے مولا حسن کی نسل آج تک موجود ہے، اور ان کی شادی جو ہے وہ مولا حسین کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب انہوں نے رغبت ظاہر کی شادی کے لیے اور مولا حسین کو پتہ چلا، تو مولا حسین نے فرمایا میری ان دو بیٹیوں میں سے میرے بھتیجے میرے حسن کی نشانی جس سے چاہتے ہو شادی کر لو۔ تو اہل بیت کے گھر کا پلا ہوا حضرت حسن مثنی نے سر جھکا لیا شرماتے ہوئے۔ تو اس وقت مولا حسین فرماتے ہیں انی اخترت لک ابنتی فاطمہ، بیٹا حسن اگر تو شرما رہا ہے تو میں تیرے لیے اختیار کرتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ۔ کون سی فاطمہ؟ فَإِنَّهَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِأُمِّي، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ میری ماں زہرا کی شبیہ ہے۔ یہ بھی کربلا کے شہداء میں سے نہیں ہے، شرکت کی ہے۔ اگلے فرزند عبداللہ الاکبر ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بہترین قربانی پیش کی اور حرملہ کے تیر کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے۔ اب تک کہ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی اس میں مولا حسن علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے بارے میں گفتگو کی، جس میں سے 2 ایسے ہیں کہ جو شہدائے کربلا میں سے نہیں ہیں اور 3 شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ مابعد جو 2 آ رہے ہیں وہ بھی شہدائے کربلا میں سے ہیں، عبداللہ الاصغر اور قاسم ابن حسن۔ اگلے جس فرزند امام حسن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، 9 سالہ عبداللہ الاصغر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں ان کی عمر 9 سال تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا حسین نرغے اشقیاء میں ہیں، امت محمدی کے کفاروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ سر حسین کو جدا کر دیں، تو یہ خیمے سے نکلے۔ جب خیمے سے نکلے مولا حسین نے دیکھا، مولا حسین نے جب دیکھا تو فرمایا احبسی یا اختی، اے میری بہن، میرے اس لاڈلے بھتیجے کو اپنے پاس روک لو۔ جناب زینب عالیہ نے روکنے کی کوشش کی، شریکت الحسین نے روکنے کی کوشش کی، لیکن روک نہ پائیں۔ یہ معصوم کہتا ہے میں اپنے چچا کو تنہا کیسے چھوڑ دوں، قوم اشقیاء کے درمیان میں اپنے چچا کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں۔ یہ بھاگ کے آئے، یہ اس وقت پہنچے جب ابجر ابن کعب لعین چاہتا ہے کہ سر حسین پہ وار کرے۔ یہ بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا یا ابن الخبیثہ تقتل عمی، اے خبیثہ عورت کے بیٹے، کیا تم میرے چچا حسین کو شہید کرنا چاہتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جب یہ آگے پڑھے
تو تلوار سر حسین کے بجائے اس مظلوم کے ہاتھ پہ لگی اور ہاتھ کٹ گیا، مکمل نہیں، لوتھڑا رہ گیا، ہاتھ کٹا ہوا۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے ایک صدا بلند کی، اے میری ماں تیرے بیٹے کا ہاتھ کٹ گیا۔ اب جناب مولا حسین نے اپنے اس بھتیجوں کو سینے کے ساتھ لگایا، ان کا نام عبداللہ ہے۔ جب سینے کے ساتھ لگایا نا، ایک لین حرملہ ہے جس نے تیر چلایا حسین کی گودی میں عبداللہ کو شہید کیا۔ میں کہوں گا کربلا کے میدان میں دو عبداللہ حسین کی گود میں حرملہ کے تیر کا شکار ہوئے۔ پہلے وہ عبداللہ رضی ہیں جو مولا حسین کے فرزند ہیں، جو اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے، جب پانی پلانے کے لیے خیام حسینی سے میدان تک لائے تو حرملہ لعین نے تیر چلائے اور وہ تیر جو عبداللہ الاصغر کو لگا، تاریخ نے لکھا فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، وہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور دوسرے عبداللہ الاصغر یہ ہیں، یہ مولا حسن کے فرزند ہیں، مولا حسین کی گود میں ہیں۔ وہ لعین تیر چلاتا ہے، جب تیر چلتا ہے مولا حسین کی گود میں شہید ہوتی ہیں۔ اب جناب زینب عالیہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں کربلا کے مقام پہ، میدان کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ بین کسی شہید پہ نہیں کہا، اس مقام پہ دیکھا کہ جب چچا کی گود میں بھتیجا شہید ہوا تو جناب زینب عالیہ کہتی ہیں لیتنی کنت تحت اتبا کسرا قبل ان ارا ھذا اليوم، اے کاش آج کا یہ دن دیکھنے سے پہلے زینب مر جائے، اے کاش عبداللہ کو حسین کی گود میں دیکھنے سے پہلے کاش زینب مر گئی ہوتی۔ عزاداران سید و شہداء، میں جس مظلوم کے مولا حسن کے جس مظلوم بیٹے کا اگلے ذکر کرنا چاہتا ہوں بہت معروف ہیں، جن کا نام قاسم ہے۔ قاسم کون قاسم؟ یہ حسن کی نشانی قاسم، حسین کا لاڈلا قاسم۔ اب جب دیکھا نا میدان کاراز گرم ہے، میدان کربلا میں حسین کھڑے ہیں تو حضرت قاسم تیار ہو کے آئے، تیاری دیکھ کے ہی حضرت مولا عبداللہ الحسین بھانپ گئے کہ قاسم کیا چاہتے ہیں۔ جیسی قاسم قریب آئے، گلے لگایا، گلے لگنے کے بعد دونوں چچا و بھتیجا اتنا روئے، تاریخ کہتی ہے کہ دونوں چچا و بھتیجا بے ہوش ہو گئے۔ جب آفاقہ ہوا نا تو جناب قاسم نے، شہزادہ قاسم نے طلب جہاد کیا کہ چچا جان مجھے اذن دیجئے کہ میں کفار سے جا کے جہاد کر سکوں، امت محمدی میں گھسے گئے کفار سے میں جنگ کر سکوں۔ جب مولا حسین نے دیکھا نا کہ وہ طلب کر رہا ہے جنگ کی اجازت تو مولا حسین نے کہا یبن الاخ، اے میرے بھتیجے، انت من اخی علامت، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، وارید ان تبقى، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ باقی رہے، لِأَتَسَلَّى بِكَ، میں مجھے تسلی رہے تیرے ہونے کے ساتھ، گویا مجھے احساس ہو کربلا کے میدان میں حسین تنہا نہیں، حسن بھی ساتھ کھڑا ہے۔ جب جناب قاسم نے دیکھا نا کہ چچا جان اجازت نہیں دے رہے، کبھی اپنے چچا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی پاؤں کو چومتے ہیں، کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دیجیے۔ اب مجبوراً مولا حسین نے جنگ کی اجازت دی۔ اب حالت یہ ہے چچا بھی رو رہے ہیں، قاسم بھی رو رہے ہیں۔ روتے ہوئے مولا حسین فرماتے ہیں یا ولدی آتمشی برجلک الی الموت، اے میرے شہزادہ قاسم، اے جانے پدر، اے جانے امو، میرے بیٹے کیا تو موت کی طرف چل کے جا رہا ہے؟ تو اس وقت شہزادہ قاسم جواب دیتے ہیں کیف لا یا میرے چچا میں موت کی طرف کیسے نہ جاؤں، وَأَنْتَ بَيْنَ الْأَعْدَاءِ وَحِيدًا فَرِيدًا، اور آپ درمیان دشمن کے اکیلے کھڑے ہیں، لَمْ تَجِدُ مُحَامِيًا وَلَا صِدِّيقًا، آپ کو کوئی مددگار نہیں، روحی لروحک الفدا ونفسی لنفسک الفدا، قاسم کی روح بھی آپ کی روح پہ
پہ فدا ہو جائے۔ اب جب قاسم چلنے لگے نا، مولا حسین نے ایک ایسا کام کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا۔ مولا حسین آگے بڑھے، ثم ان الحسین شق ازیاک القاسم، قاسم کا گریبان مولا حسین نے پھاڑا، قطع امامتہ نصفین اولاہا، امامے کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر کے سینے پہ ڈال دیا۔ ثم البسہ ثیابہ بصورت الکفن، کفن کی صورت میں قاسم کو تیار کیا۔ گویا حسین کہنا چاہتے ہوں، یاد رکھنا کوئی یہ نہ کہے کہ قاسم یتیم تھا، اس کا کفن نہ ملا، حسین نے کفن دے کے میدان کی طرف بھیجا۔ اب علی کا یہ پوتا میدان کی طرف جب بڑھا نا، میدان میں اس انداز سے حملہ کیا کہ الامان کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور ارزق پہلوان اور اس کے چاروں بیٹوں کو جہنم واصل کیا، اور ساتھ ہی عمر سعد کے سپہ سالار کو جہنم واصل کیا۔ پیاس کی شدت نے تنگ کیا، اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا، چچا جان مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اب پیارا بھتیجا ہے، چچا سے پانی کا تقاضا کرتا ہے۔ صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا نے اپنی انگوٹھی دی، فرمایا بیٹا حسن اسے منہ میں رکھ لو، تیری پیاس کم ہو جائے گی۔ اب جناب شہزادہ قاسم میدان کی طرف دوبارہ جب آئے نا، تو اب علی کے پوتے کا مقابلہ ایک ایک کر کے نہیں کر رہے تھے، دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار سے وار کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزے سے وار کرتا تھا، اور صدائیں بلند کرتے تھے، امطروا بالحجارہ وہم یقولون اقتلوا الخارجی ابن الخارجی۔ روایت کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ پتھروں کی بارش بھی کر رہے تھے، ساتھ یہ کہتے تھے خارجی کا بیٹا خارجی آیا ہے، اسے قتل کر دو۔ اب اس دوران میں جناب قاسم کا ایک تسمہ کھلا، جناب شہزادہ قاسم تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ایک لعین نے سر پہ وار کیا، منہ کے بل شہزادہ قاسم زمین پہ آئے اور ایک صدا بلند کی، او چچا جان میرا سلام قبول کیجئے۔ بجلی کسی تیزی سے مولا حسین آئے، جناب شہزادہ قاسم کو سینے کے ساتھ لگایا، شہزادہ قاسم کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، خیام کی طرف جا رہے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ انی انظروا الی رجلی الغلام تخطان علی الارض، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین نے سینے سے لگایا ہوا ہے، پھر بھی قاسم اتنے طویل ہو چکے ہیں کہ زمین پہ ان کے پاؤں خط کھینچ رہے ہیں۔ اب جناب شہزادہ قاسم کو اس خیمے میں لے کے آئے جہاں پہ جناب علی اکبر کی لاش موجود تھی۔ علی اکبر کے پاس لے ڈا کے مولا حسین دیکھ رہے ہیں کس انداز سے جب ایک باغبان اپنے اجڑے ہوئے گلستان کو دیکھتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔